اللہ جی یہ تو حدیث پاک میں بتا دیا گیا. سوال ہے کہ میری سنابی پوری نہیں ہوتی، امام صاحب الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ نے جو سوال کیا نا، میرے ایک واقعہ یاد آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ اور لوگ بیٹھے تھے. تو کچھ یہودی جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ لان تان یا کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ جو ناگوار تھیں باتیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی موجودگی کی وجہ سے خاموش رہے. حضور بھی مسکراتے رہے، چپ بیٹھے رہے. کچھ دیر بعد جب ان سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل دیے. پھر بعد میں یہی بات فرمائی کہ جب تک وہ تجھے کچھ کہہ رہے تھے تو اللہ اور اس کے فرشتے تیرا حفاظت کر رہے تھے، لیکن جب تو نے جواب دینا شروع کر دیا تو تو نے بدلہ لے لیا، سب برابر ہو گیا. اس کا مفہوم ہے واقعے کا. اب آپ کا سوال جو ہے مطلب امام صاحب نے ثنا پڑھ دی، آپ بعد میں آئے. میری سنابی پوری نہیں ہوتی، اچھا امام صاحب الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ثنا بھی پوری نہیں ہوتی، امام صاحب کے ساتھ نیت باندھی اور امام صاحب جو ہیں وہ الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ بھائی آپ کو امام صاحب کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ ثنا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے اور امام کی پیروی کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. تو اس لیے اگر آپ کی سنت چھٹ گئی تو کوئی حرج نہیں، آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے. بہت سارے امام صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ عالم حضرات ہوتے ہیں، ان کی رٹی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں. عام لوگوں کو اتنا پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی دن آپ ان سے بالکل تنہائی میں ریکویسٹ کریں کہ امام صاحب میرے سے ثنا پڑھنے میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، اٹک ہے، کچھ ہے، اب پلیز اگر آپ تھوڑا سا وقفہ اور دے دیں، میری ثنا پوری ہو جائے تو آپ کی مہربانی. کچھ ساتھ میں خوشبو کی کوئی شیشی ان کے ہاتھ میں تھما دیں یا کوئی اور تحفہ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر پھر بھی نہ وہ مانیں تو اس کے بعد پھر آپ کو ان کی اطاعت ہی واجب ہے. ان کا سوال یہ ہے اگر کوئی سامان چھوڑ جائے اور پھر مہینے بھر لینے نہ آئے تو اس کا کیا شکل ہے؟ آپ ان کے ثواب کی نیت سے اسے صدقہ کر دیں کہ اللہ اسے ثواب دے اس کا. اور اگر کبھی اس کے بعد وہ صدقہ کرنے کے بعد بھی وہ آ جائے تو پھر وہ سامان آپ اسے خریدتے تھے اور وہ صدقہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ خود استعمال کرو گے تو آپ اس کی قیمت لگاؤ اور اس کے قیمت کے بدلے میں لوگوں کو اس کا پیسہ دے دو صدقے کی نیت سے اس آدمی کے. بچو ویسے اس کام سے، بہتر یہ ہے کہ وہ سامان ہی صدقہ کر دو، آپ نہ پکڑ میں آؤ. ان کا سوال یہ ہے کعبہ اور قبلے میں کیا فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ بھائی کعبہ جو ہے وہ تو ایک عمارت کا نام ہے جو مکہ شریف میں واقع ہے، اور قبلہ سمت کو کہتے ہیں. قرآن یہ ہے کہ تم کہیں بھی ہو کعبے کی طرف اپنے رخ کر لیا کرو. مطلب کعبہ شریف کو اللہ نے قبلہ کہا ہے، حالانکہ وہ سمت ہے. اگر آپ مکے میں موجود ہیں اور حرم میں موجود ہیں تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، آپ کا رخ کعبے کی طرف ہوگا. جو لوگ حج کو یا عمرے کو گئے ہیں انہیں اندازہ ہے اس بات کا. مطاف میں کھڑے ہو کے یا مسجد الحرام میں آپ کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوگا. لیکن دنیا میں اگر آپ کہیں اور ہیں تو آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے رخ ہمارا قبلہ ہمارا یہ ہے. قبلہ سمت کو کہتے ہیں کہ آپ وہ طے کر رہے ہیں کہ میں نے اس رخ کی طرف نماز پڑھنی، اس رخ پہ کعبہ ہے. سجدہ آپ نے اللہ ہی کو کرنا لیکن سمت آپ نے طے کرنی، تو اس لیے قبلہ الگ ہوا. قبلہ جو ہے وہ رخ ہوا اور کعبہ جو ہے وہ اس عمارت کا نام ہے جو وہاں بنی ہوئی ہے. یہ اگر رمضان کے مہینے میں روزے قضا ہو گئے اور بعد میں رکھے کسی مجبوری کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا تو کیا کچھ فائدہ کریں گے یا کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں روزے چھٹے اور وہ روزے بعد میں ادا کر رہے ہیں، کوئی روزہ اگر اس میں بیچ میں مجبوری کی وجہ سے توڑ دیا جائے تو کفارہ ہوگا یا کیا؟ نہیں، کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ تو رمضان کے روزے اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑے ہیں تب آپ کو کفارہ دینا ہوگا. ورنہ اگر آپ کے چھٹے ہوئے روزے کسی مجبوری کی وجہ سے، عورتوں کے حیض کی وجہ سے، مردوں کو سفر یا بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہیں اور وہ بعد میں رکھ رہے ہیں اور اس میں بیچ میں توڑنا پڑا تو بس اس کی قضا کرنی ہے کہ اسے آپ دوبارہ رکھ لیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. صاحب کا سوال
سوال ہے کہ اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتے ہیں. بالکل پڑھا سکتے ہیں. آپ نے اگر لڑکی سے اجازت لے لی کسی ذریعے سے، وکیل اور گواہوں کے ذریعے سے، اور وہ کہے کہ ہاں آپ میرا نکاح اپنے ساتھ پڑھا لیں اور یہ مہر ہے، تو بالکل اجازت ہے. کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے. گواہوں کی ضرورت تو ہے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں گواہ اور وکیل ہی تو اس سے اجازت لے کے آئیں گے. اور آپ کے سامنے وہ گواہ اور وکیل نہیں ہوں گے تو نکاح کیسے ہوگا؟ انہی کی اجازت سے تو آپ نکاح پڑھا رہے ہیں اپنا اس عورت سے. نہیں، وہ تو بنا گواہوں کے کوئی نکاح نہیں ہے، بنا ولی کے کوئی نکاح نہیں ہے. یہ تو نبی کی حدیث پاک ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کریں اس معاملے میں. لیکن بہت زیادہ ہنگاموں کی ضرورت نہیں ہے. اعلان کرنے کا بھی حکم ہے کہ عام معاشرے میں اعلان ہو کہ ان کا نکاح ہے، فلاں ٹائم لوگ اکٹھے ہوں، خطبہ ہو نکاح کا، جو نبی کی سنت ہے بڑی. میرے میک اپ کے سامان میں الکوہل ہوتا ہے، کئی بار کپڑوں وغیرہ پہ لگ جاتا ہے، تو خارجی استعمال کے علاوہ ہے کہ نماز ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میک اپ کے سامان میں الکوہل ہوتا ہے، کئی بار میک اپ جیسے لپسٹک وغیرہ کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، کیا ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی. بھائی الکوہل کا جو استعمال ہے کہیں کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے منع نہیں ہے، لیکن علماء دین نے کیونکہ اس سے نشاور چیزیں بننے لگیں، شراب وغیرہ، تو وہ پھر اسے ممنوع قرار دے دیا گیا صرف پینے کی شکل میں. باقی اور استعمال جو ہیں وہ اس کے جائز ہیں. اور اگر اس یہ حرام ہوتا اس طرح تو آپ کا تو میک اپ ہی ناجائز ہوتا. بھائی کپڑوں پہ لگنا تو دور کی بات، آپ تو چہرے پہ لگا رہی ہیں، ہونٹوں پہ لگا رہی ہیں. تو اگر یہ حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو آپ کا میک اپ ہی حرام ہوتا. اس میں نماز کیا، آپ کا تو ایمان ہی باقی نہ رہتا. تو اس لیے بالکل نماز بھی ہو جائے گی اگر وہ لگ جائے. اور الکوہل کا یہ استعمال جو ہے وہ جائز ہے بالکل. صرف شراب کی شکل میں پینا جو ہے وہ ناجائز ہے. جیسے انگور سے شراب بنتی ہے، انگور کو ناجائز تھوڑی ہے، انگور سے بنی ہوئی شراب ناجائز ہے. تو آپ ذہن کھولیں، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح چیزوں کو سوچیں، اپنے آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بنانا. صدقہ کن کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے صدقہ کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے. صدقہ تو بھائی ہر چیز کا ہے. عبادات میں بھی آپ شروعات کریں جیسے اپنے بدن سے. آپ صبح کو اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کے ایک جوڑ پہ صدقہ ہے، تو وہ آپ صدقہ ادا کر رہے ہیں. آپ تمام آپ کے جوڑ جو ہیں، آپ کے اعضاء جو ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اس ٹائم استعمال ہوتے ہیں. جو جو چیزیں اللہ نے آپ کے اوپر فرض کی ان سب پہ آپ صدقہ ادا کرتے ہو. جیسے ایمان ہے، اس کا صدقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا ایمان بتائیں، لوگوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں. تو وہ آپ کا صدقہ ہوگا اپنے ایمان کا. اس کے بعد نماز ہے، تو نفلی نمازیں جتنی بھی اللہ نے ساتھ میں جوڑ دی، سنت یا نفل، وہ سب صدقہ ہیں، فرض نماز ہوگا. ایسی روزوں کے ساتھ اللہ نے نفلی روزے جوڑے. اسی طرح سے جو ہے وہ حج ہے، اس کے ساتھ نفل حج جوڑا. اور تمام چیزوں کا صدقہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جو عبادتیں آپ یہاں اپنے علاقے میں کرتی ہیں، حج میں ساری عبادتیں آپ کر سکتے ہیں. روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، صدقات بھی دے سکتے ہیں، اور نمازیں بھی وہاں آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرض نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور حج تو آپ کرتے ہیں. دوسرے آخر میں زکوٰۃ آپ جو دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی نے کہا تمہاری زکوٰۃ میں لوگوں کے اور حق ہیں، تمہاری زکوٰۃ کے علاوہ تمہارے مالوں میں اور حق بھی ہیں. تو ہر چیز جو ہے اس میں اضافی چیزیں جوڑیں جس سے آپ صدقہ دیتے رہیں. جو آپ کے اوپر فرض ہیں وہ تو آپ کو کرنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو مزید بڑھ کے کرنا ہے. اور صدقے کے بارے میں نبی کی حدیث یہ ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اس لیے صدقات کو جوڑے رکھیں اپنی زندگی میں. صرف مال ہی کا صدقہ نہیں ہے، آپ کی نمازوں کا، آپ کے جسم کا، آپ کی علم کا، جو جو چیزیں آپ اللہ سے وصول کر چکے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں بانٹنا یہ صدقہ ہے. صاحب کا سوال ہے، میں داڑھی رکھتا ہوں تو بہت گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، تو صاف کرا لیتا ہوں، پھر دل میں گلٹ ہوتا ہے تو پھر رکھ لیتا ہوں. ایسا کئی بار ہو چکا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ داڑھی رکھ کے بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یا رکھی نہیں جاتی، پھر میں مڑا دیتا ہوں، پھر گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، پھر رکھتا ہوں. تو یہ کئی بار کر چکے تو کیا یہ گناہ ہے؟ بالکل بھائی. اگر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی اور اسے آپ بار بار منڈوا رہے تو ایک تو مذاق اڑانے والی بات ہے. تو اس لیے آپ بالکل پکے ہو کے، کیونکہ شیطان ہے جو آپ کو بہکا رہا ہے. اگر میں کل کو یہ اعلان کرا دوں گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو داڑھی رکھے گا اسے ہر مہینے جو ہے وظیفہ ملے گا داڑھی کا 1 لاکھ روپیہ، پوری امت داڑھی رکھ لے گی، پھر کسی کو نہ کوئی وسوسہ آئے گا نہ خیال آئے گا. کیونکہ ہماری زندگی جو ہیں وہ مالوں سے جڑی ہوئی ہیں. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت رکھیں اور داڑھی رکھ لیں اس نیت سے کہ میرے نبی کی داڑھی تھی، تمام انبیاء کی داڑھی تھی.
رکھنے کے بعد مڑانا مناسب نہیں ہے میرے نزدیک۔ یہ جو داڑھی رکھتے ہیں ٹوپی اوڑھتے ہیں اس کا ادب احترام نہیں کرتے، جیسے یہ معاشرے میں ایسا بہت زیادہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، رکشا میں بچے بٹھا دیا داڑھی میں ٹوپی اور لوڑی چیزیں بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی منع کرتا ہے تو دوسرے لوگ کا چھوڑو بھائی چھوڑو، انہیں روکتے بھی نہیں کہ بھائی نہیں کیا معاشرے میں برائی پھیلا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ داڑھی ٹوپی رکھ کے اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا کیا ہے بھائی؟ یہ تو منافقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنا کے اور آپ کام جو ہیں وہ فرعون والے یا ابو جہل والے کریں گے تو آپ کیا حشر جو ہے وہ فرعون اور ابو جہل کے ساتھ ہی ہوگا، نبی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ تو گارنٹی ہے بالکل، چہرے موروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں داڑھی کا ٹوپی کا، اور جو لوگ منع نہیں کر رہے وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ دیکھو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے ہفتے کے دن کا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ ہفتے کے دن والا معاملہ ہوا اس کے بعد جن لوگوں نے وہ معاملہ کیا ایک تو وہ پکڑ میں آ گئے، جن لوگوں نے انہیں کرتے ہوئے دیکھا چپ رہے کر نہیں رہے تھے وہ بھی پکڑ میں آ گئے، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ بھی پکڑ میں آ گئے، جن لوگوں نے منع کیا انہیں صرف وہ بچیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ برائی ہوتی دیکھ کے خاموشی سے گزر رہے ہیں تو اس واقعے کو یاد رکھیں، صرف وہی لوگ بچیں گے جو ان لوگوں کو ٹوکیں گے، جو یہ نہیں انل منکر میں آئے گا جو آج کا ہمارا موضوع تھا درس حدیث کا۔ تو اس لیے کہیں برائی ہوتی دیکھیں آپ تو کم سے کم اسے اگر ہمت ہو تو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو اسے زبان سے منع کریں، نہیں تو اسے دل سے برا جانا ہے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ مجھے ساتھ میں سوال پوچھا کہ میری والدہ ہفتے کے دن روزہ رکھتی تھی، لیکن اب دیدی بہت کمزور ہو گئی ہے، کیا وہ روزہ رکھتی ہیں یا ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی والدہ کوئی روزہ رکھتی تھی نفلی اور اب وہ کمزور ہو گئی نہیں رکھتی تو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ بھائی اگر انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں ہر ہفتے روزہ رکھوں کروں گی پھر تو اس روزے کا جو معاملہ ہے وہ ان کے اوپر واجب ہو گیا، اور انہیں اگر روزہ رکھنے کی ہمت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ اس کا جو ہے فدیہ دینا چاہیے۔ اور ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک دن کا کھانا ہے ایک آدمی کا، لگ بھگ 100 روپے کے قریب بیٹھتا ہے عام سا کھانا، تو ہر ہفتے وہ 100 روپے دیجیے کریں تو وہ۔ اور اگر انہوں نے منت نہیں مانگی تھی صرف وہ نفلی روزہ رکھنی تھی ثواب کی نیت سے تو پھر کوئی نہ فدیے کی ضرورت ہے نہ انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، حالات کے حساب سے جو ہے وہ اب روزہ چھوڑ دیں۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ جوانی میں ان عبادات کا قصد کرو جو تم بڑھاپے تک چلا سکو، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں سے۔ تو جو فرض ہیں انہیں دانتوں سے پکڑ کے رکھیں، اور نفل اتنا طے کریں جتنا آپ مرنے تک ضعیفی میں بھی ان پہ عمل کر سکیں۔ یہ جیسے چیس یا یہ تاش وغیرہ کھیلتے ہیں اس کے لیے منائی ہے، کیا بنائی؟ منائی ہے اس کی بالکل، ہاں، لیکن جو لوگ اسے کھیل کے طور پر کھیلتے ہیں کیا اس چیز کے لیے منع ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ چیس وغیرہ جو کھیلتے ہیں لوڈو وغیرہ کیا ان کی کھیل میں منائی ہے؟ بالکل منائی نہیں ہے۔ اصل میں فسق و فجور میں آتی ہیں چیزیں جب آپ غفلت میں ہوں کہ آپ نے چیس میں لگ کے یا لوڈو میں لگ کے نماز کا وقت ہی نکال دیا، آپ اللہ کی یاد سے دور ہو گئے۔ آپ کوئی بھی گیم دیکھ لیں اس میں آپ اتنے ملوث ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نمازیں یا اس کا دین یاد ہی نہیں رہتا، اس لیے فسق و فجور ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں، آپ کو تفریح کی اجازت ہے۔ آپ یاد کرو واقعہ قرآن میں جب یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی ان کے بیٹوں نے کہ ہم یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور وہاں ہم کھیل تفریح کریں گے، کھیلے کودیں گے، مطلب تماشا دیکھیں گے، تو اس کا مطلب پکنک کی اجازت ہے اسلام میں، تفریح کی ان چیزوں کی اجازت ہے اسلام میں، قرآن کی نص بتا رہا میں آپ کو۔ لیکن اگر آپ اسی میں لگ کے اپنی نمازیں فارغ کر رہے ہیں اور بے بہرا ہو گئے دین سے اور اپنا اللہ اس کے رسول کو بھی بھول گئے کہ آپ وہاں وہ حرکتیں اور وہ ناشائستہ باتیں کر رہے ہیں جو دین کے خلاف ہے، تو پھر تو یہ گناہ ہے، پھر تو فسق و فجور ہے۔ ادروائز کوئی حرج نہیں میرے نزدیک، آپ لوڈو کھیلو، شطرنج کھیلو، کوئی دقت کی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھیلا اپنا دماغ فریش کرنے کے لیے اور اس کے بعد اپنا دین میں لگ گیا، اپنے کوئی حرج نہیں۔ امام صاحب تلاوت شروع کرتے ہیں، ہم بعد میں آئیں تو سنا پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ ان کا سوال یہ امام صاحب تلاوت کر دیں ہم بعد میں آئیں تو سنا پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ نہیں بھائی بالکل نہیں پڑھنی، آپ کو تو امام صاحب کی جو ہے وہ اتباع کرنی ہے۔ ثنا آپ کی نکل گئی تو آپ سے ساکت ہو گئی، کیونکہ ثنا ویسے بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں بیچ میں آئے اور ایک سجدہ امام صاحب کر چکے ہیں دوسرا کر، تو دوسرے میں شامل ہو جائیں کہ کھڑے ہونے کا ویٹ کریں؟
ان کا سوال یہ ہے کہ ایک سجدہ کر چکے دوسرے سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور ہم پہنچے تو ہم وہ سجدہ کریں یا کھڑے رہیں انتظار کریں؟ بھائی بالکل آپ جہاں پہ پہنچے ہیں نماز میں آپ کو وہیں سے فالو کرنا ہے نماز۔ میں اکثر دیکھتا ہوں امام صاحب اگر سجدے میں ہو تو لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہ دونوں سجدے کھڑے جب ہوتے ہیں، جب شامل ہوتے ہیں، جب نیت باندھتے ہیں۔ یہ گناہ ہے بالکل۔ آپ اپنا ایک بہت بڑی سعادت کھو رہے ہیں جو آپ کو قرآن نے صرف عبادات میں ایک جگہ یہ بات کہی کہ سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ اتنی قربت کی چیز آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی کہ آپ اس ٹائم پہنچے کہ امام صاحب سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ بالکل ان کے ساتھ سجدے میں شامل ہوں۔ آپ کو فری فنڈ کے 2 سجدے مل رہے ہیں اور آپ انہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اتنی قیمتی چیز ہو سکتا ہے انہی 2 سجدوں میں آپ کو ہدایت ملنی ہو، انہی 2 سجدوں میں آپ کی دوستی اللہ سے ہونی ہو، انہی 2 سجدوں میں آپ کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہو، اور آپ انہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کھڑے کیوں کھڑے بھائی؟ صرف ذرا جھکنے کی وجہ سے؟ میری منگنی ٹوٹ گئی تھی اور کئی مہینے بعد وہ دوبارہ منگنی کو کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کی منگنی ٹوٹ گئی تھی، اب دوبارہ سے وہ لوگ منگنی کے لیے کہہ رہے ہیں کئی مہینے بعد، تو کیا کیا جائے؟ بھائی اگر وہ شریف لوگ ہیں، انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، کسی نے انہیں چڑھا دیا تھا، انہوں نے منگنی توڑ دیا اور اب وہ پھر انٹرسٹڈ ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ منگنی تو ایک کمٹمنٹ ہے نکاح کا کہ ہم بھائی یہاں نکاح کریں گے۔ اگر توڑ گئی تب بھی کوئی بات نہیں، اگر وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں آپ معلومات کر لو، اگر وہ ٹھیک لوگ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرائیٹیریا پہ پورے اتر رہے ہیں، نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، میرے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ معاف کرنا بہت بڑی چیز ہے، نبی نے فرمایا معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے، اور اللہ کے دوست معاف کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ اس ٹائم ان سے کوتاہی ہوئی، آپ درگزر کر کے اور دوبارہ رشتہ جوڑ لیں ان سے۔ کھیتی میں خرچ کے بعد کچھ نہ بچے تو اس پر زکوٰۃ کیسے دیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کھیتی جو کمائی ہے وہ آئی اور وہ ساری خرچ ہو گئی، مان لو کھیتی کے کام میں، اور کچھ بھی نہ بچے تو اس پہ ہم عشر جو کہلاتا ہے قرآن میں وہ کس طرح دیں؟ عشر کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ کھیتی پہ 10% زکوٰۃ ہے، عشر جو کہلاتا ہے، اور اگر سیراب آپ نے کیا ہو اپنی نہر سے تو پھر 5%، اور اگر بارش سے سیراب ہو تو 10%۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کمائی ہوئی نہیں، پوری کھیتی جو ہے وہ اسی میں لگ گئی کہ جو ہم نے بجلی لی یا پانی کا انتظام کرا یا نوکروں کو دیا تو اس پہ ہم کیسے اشر دیں؟ تو آپ پہ تو ہے ہی نہیں اشر بھائی۔ اگر آپ کی کمائی ہوتی ہے، آپ نے 1 لاکھ کمایا اور اس میں سے آپ نے 95,000 جو ہے اس میں لگا دیا اور 5,000 بچا تو آپ کے اوپر اشر ہے 5,000 روپے۔ اور اگر آپ کا 1 لاکھ خرچ ہی ہو گیا پورا کا پورا اسی کھیت میں، اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی یا کوئی نقصان ہو گیا تو آپ پہ کوئی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آمدن پہ زکوٰۃ ہے، جو آمدنی ہوتی تو زکوٰۃ ہوتی، ورنہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ ہمارے برابر میں چھوٹا بچہ ہے، وہ مٹی کھانے کی عادت ہو گئی ہے، تو کیا یہ گناہ ہے یا کوئی؟ بچوں پہ تو شریعت ہی لاگو نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے بچہ کوئی مٹی کھاتا ہے تو کیا وہ گناہ ہے؟ اس پہ تو کوئی شریعت ہی لاگو نہیں ہے۔ نابالغ بچے تو مٹی اکثر کھا لیتے ہیں، ان میں کئی بار کیلشیم کی یا وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم تو دوائی دیتے ہیں الحمدللہ۔ بہت سی عورتوں کو بھی یہ لگ جاتی ہے، بڑی عورتوں کو مٹی کھانے ہی، کیونکہ منائی نہیں ہے، اس لیے اگر وہ بہت مقدار میں نہیں کھاتی ہیں اور انہیں کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوتا، ڈاکٹر انہیں منع نہیں کرتے، تو اس میں ہلکی پھلکی مٹی کبھی کھا لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر زیادہ مقدار میں کھاتی ہیں اور انہیں نقصان ہوتا ہے پیٹ میں تو پھر یہ گناہ ہے۔ پتہ ہونے کے باوجود اگر وہ نقصان کر رہی ہیں اپنا، تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے قرآن نے منع کیا۔ تو اس لیے ان کا سوال یہ ہے کہ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں تو کیا زیادہ ثواب ہے جانا؟ بھائی یہ نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملے آئے، 2-3 روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ ایک لیڈی کو جو ہے وہ کچھ لوگ پکڑ کے لے جا رہے تھے کہ وہ پیدل حج کی نیت کری، تو حضور نے اسے منع کیا کہ اللہ کو تیری عبادت ایسی عبادت پسند نہیں ہے جس میں تو اپنے اوپر مشقتیں کرے۔ ایسے ہی ایک صحابی جو ہیں انہیں بھی جب حضور کو پتہ لگا کہ وہ بہت بیمار ہیں، انہوں نے پیدل حج کی منت مانگی، حضور نے انہیں ہی منع کیا کہ اللہ کو تیرے پیدل حج کرنے سے کوئی مطلب نہیں، سواری پکڑ۔ لیکن وہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تھا، حضور نے منع کسی کو نہیں کیا کہ پوری امت میں کوئی بھی جو ہے وہ پیدل حج نہ کرے، بلکہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ ابراہیم منا دی کر اس گھر کی لوگ حج کریں، پیدل اونٹوں پہ کم، چاہے دبلے پتلے اونٹ ہوں، اور اس گھر کی طرف آئیں۔
قرآن کی نص مل رہی. تو اگر کسی نے نیت کری پیدل حج کروں گا اور اس کی نیت اللہ ہے، قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا سورہ بقرہ کی ایک آیت میں کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہو، مطلب اخلاص والی نیت ہو. اب وہ پروپیگنڈا ہو گیا، وہ میڈیا پہ چھا گیا، وہ الگ بات ہے. اس نے نہیں چاہا تھا، اس کے بعد بھی ہو گیا تو اس کی کوئی پکڑ نہیں. لیکن اگر انہوں نے صرف میڈیا کے لیے اور صرف اپنے آپ کو لائم لائٹ میں آنے کے لیے حج کر رہا پیدل، تو وہ پکڑ میں آ جائے، اس کا کوئی حج قبول نہیں. لیکن اگر اس کی نیت درست ہے اور وہ اپنے اللہ کے لیے حج کرنے جا رہا اور پیدل جا رہا، اپنی جوانی کا صدقہ ایک حساب سے دے رہا ہو، پیدل حج کر رہا، تو میرے نزدیک جتنے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ پکڑے جائیں گے. اور اگر اس کی نیت اخلاص نہیں ہے نیت میں تو پھر وہ پکڑا جائے گا. ان کا سوال یہ ہے کھیتی پہ کیا وہ بات اپلائی نہیں ہوتی 7.5 تولہ سونے والی؟ نہیں بھائی، کھیتی پہ تو اللہ رب العزت نے عشر کا حکم دیا. لیکن ایک اور چیز اپلائی ہوتی ہے کہ اگر فصل 3 بار ہو رہی سال میں، بہت ساری فصلیں ایسی ہیں کہ بار بار آپ گھاس اس طرح کی ہیں، چرئی اس طرح کی ہیں کہ وہ بار بار پیدا ہوتی رہتی ہیں، 3-4 مہینے میں دوبارہ ہوتے ہیں لوگ، دوبارہ آ جاتی ہے. تو وہ 3 بار بھی اگر پیدا ہوگی، تینوں بار عشر دینا ہے. اس میں اس طرح سے ہے. لیکن اگر آپ کی 10,000 کی بھی کمائی ہے تو اس پہ بھی آپ کو عشر دینا ہے. کیا مدرسے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر دینی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مدرسے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی. وہاں مستحق بچے جو پڑھتے ہیں، طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا کہ آپ ان کے وظیفے باندھیں. مدرسے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے کھانے کا، رہنے کا ایک رقم طے کریں، ایک فیس، اور وہ فیس ان کے ماں باپ سے لیں. اور اگر ان کے ماں باپ حیثیت والے نہیں ہیں تو آپ انہیں زکوٰۃ دیں یا ان مدرسے کے ذمہ داروں کو زکوٰۃ دیں. میں تو اپنا طریقہ بتا رہا کہ میں نے الحمدللہ اس طرح کے بچے جو ہیں پورے سال خرید لیتا ہوں اور پھر ان کے جو ہے وہ منی آرڈر بھیجتا رہتا ہوں یا کسی بھی ذریعے سے ان کو وہ پیسے پہنچاتا ہوں. میں کبھی ڈائریکٹ مدرسے کو کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتا، کیونکہ اگر زکوٰۃ آپ کی مستحق تک نہیں پہنچ رہی تو نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی نہ اسے لگ رہی. تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ دیکھ کے زکوٰۃ دیں. تو اس لیے اگر آپ مدرسے کے بچوں کے وظیفے باندھیں گے، وہاں کا کوئی ایسا مخلص استاد ہو جو آپ کو صحیح بات بتائے کہ ہاں بھائی یہ مستحق ہیں، اور آپ ان کے وظیفے باندھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. طریقہ یہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا. یہ نہیں کہ آپ نے 10,000 کی رسید، فلاں مولوی صاحب آئے جاننے والے آپ کے، فلاں مفتی صاحب آئے 15,000 کی، فلاں لائن میں لگ گئے لوگ رمضان میں، لے بھائی 50,000 تو لے، لے بھائی 10,000 تو لے. میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں. طریقہ یہ ہو، یہ اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. طریقہ یہ ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ کیا تھا پچھلے ٹائم بعد میں تھا انسان میں کہ مجبوری کا نام تعلیم ہے، کہ جب اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں تو وہاں تو ہر ماں باپ اپنے کسی بھی طرح سے اس کی فیس ادا کرتے ہیں. لیکن مدرسوں میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بھائی وہیں وہ سیدھے لڑا چندہ مانگتے پینے کے لیے، اور بچے وہاں کھانا پینا سب ان کے دن میں جاتے وہاں اسکول میں رعایت کرتے رہے. ان کا سوال سمجھیے بھائی، اصل میں اسے پیسوں سے جوڑ دیا گیا نا مدرسوں کو. جو پہلے نیت تھی، مدرسے کیوں بنتے تھے؟ سب سے پہلا مدرسہ تو اصحاب صفہ کا تھا. دیکھو یہ چبوترا کہلاتا ہے. مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ حضور سے تعلیم لینے آتے تھے. تو سب سے پہلے مدرسہ، سب سے بڑی یونیورسٹی تو وہ ہے. تو مدرسے کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں سے چند لوگ نکلیں اور وہ دین کی تعلیم سیکھ کے آئیں اور پھر لوگوں میں وہ تعلیم سکھائیں. اب یہاں مقصد تعلیم رہا ہی نہیں سب کا. کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی ہیں مخلص، ابھی خراب نہیں ہوئے سارے، لیکن زیادہ تر کا حال یہ ہے کہ وہ روٹی کپڑا اور مکان کے لیے مدرسوں میں داخل کرتے ہیں اپنے بچوں کو. لیکن چلو اسی بہانے صحیح، وہ مستحق لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو بڑی تعلیم اس اسکولوں کی نہیں دلوا سکتے، تو کم سے کم شریعت کی تعلیم تو انہیں مل جائے. تو اس لیے آپ بالکل کسی کو کرٹیسائز نہ کریں. اپنی زکوٰۃ ان بچوں کو دیں جو مستحق ہیں، ان کے ماں باپ کو دیں. کم سے کم وہ اگر اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے، ویسے اسکولوں میں ہی پڑھانا چاہیے، اور دین کی تعلیم گھر پہ انہیں شریعت کی تعلیم دیں اپنے عمل سے، خاموش تعلیم، اور انہیں دین کی کتابیں سکھائیں، قرآن سکھائیں گھر پہ. اس ٹائم ضرورت ہے امت کو پڑھے لکھے مسلمانوں کی ضرورت ہے. پڑھے لکھے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان تاجر، مسلمان فیکٹری والے، مسلمان جو ہیں وہ سائنٹسٹ، ان کی ضرورت ہے. تو اس لیے فروغ دیں اس بات کو کہ لوگ تعلیم سے جڑیں. ہم اپنے مرکز سے الحمدللہ اس طرح کا پورا نظام چلا رہے. جس کے پاس معلومات ہو وہ صرف یہاں نمبر پہنچا دے اور ان کا پتہ پہنچا دے. ہم اپنے آپ ان کے بچوں کو پڑھوا دیں گے اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. کسی کو پتہ بھی نہیں ہونے دیں گے.
تو اس لیے یہاں ہمارے ساتھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں کئی، اور بہت ٹائم لگاتے ہیں اور بہت صلاحیت لگاتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے آپ لوگ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمت بھی دے اور ہمارے اندر مطلب جذبہ بھی باقی رہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم سے جوڑ سکیں۔ اور دینی تعلیم تو الحمدللہ اس مرکز سے سلسلہ ہے، اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے یہ آپ لوگوں کا ایک ساتھ دینے والی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اپنے معاشرے، اپنے محلے کے بچوں کو دیکھیں جو پڑھنے نہیں جا رہے، کرونا کے بعد زیادہ یہ کرائسس آئے ہیں، تو ان لوگوں کو اگر آپ تعلیم سے جوڑنا چاہیں تو وہ آپ ہمیں ان کے پتے دے دیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف آپ کا کام ان کے فون نمبر اور پتے دینا ہے۔ باقی ہم اپنا آپ معلومات کریں گے، اپنا آپ ان کی مدد کریں گے، اپنا آپ ان کے ایڈمیشن کرائیں گے، اپنا آپ ان کی فیسیں، ان کے اسکول بستے، ان کی یونیفارم، سب ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی شخص نے کسی شخص کے پیسے مار لیے، تسلیم بھی کرتا ہے کہ ہاں مار لیے میں نے، اور یہ کہتا ہے کہ یہاں نہیں دوں گا، اوپر جا کے لے لوں، تو یہ جو دوسرا شخص ہے کیا وہ تو معاف کر دے یا اس کا؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی شخص پیسے مار چکا اور کہتا ہے اوپر دوں گا تو وہ اسے معاف کر دے یا اوپر جا کے لینے کی وہ کرے؟ بھائی معاف کر دے میرے نزدیک تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر اس کی بہت زبردست پکڑ ہونے والی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معاف کریں گے وہی معاف کیے جائیں گے۔ تو آپ کو وہاں جو معافی چاہیے نا، وہاں کرنسی کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے اس سے تھوڑا بہت بدلہ لے بھی لیا وہاں پہ اپنے پیسوں کے بدلے میں، تو ابھی بہت سارا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا، وہ کس طرح معاف کراؤ گے؟ اگر آپ نے اسے یہاں ایک جھٹکے میں معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے اللہ ایک جھٹکے میں آپ کے تمام وہاں پہ گناہ معاف کر دے، کہ اس نے دنیا میں معاف کیا جب اسے اختیار تھا، یہ چاہتا تو بدلہ یہاں کے لیے چھوڑ سکتا تھا۔ تو میرے نزدیک آپ کو معاف کرنا چاہیے۔ وہ پکڑا جائے گا، آپ چکر کاٹو اسے لینے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو وہ پکڑا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے یہی بات کہی کہ ان میں اہل کتاب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس تو اگر لاکھوں روپے بھی رکھوا دے، مطلب مال خزانہ بھی رکھوا دے، تو وہ منع نہ کریں واپس کرنے میں، امانت تیری۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اوپر تیرا تھوڑا سا بھی کچھ ہو تو وہ تجھے چکر کٹاتے رہیں گے، اور تجھے ان کے اوپر کھڑے رہنا پڑے گا مسلط جب وہ دیں گے۔ تو قرآن نے اجازت دی آپ کو چکر کاٹنے کی بھی، مسلط رہنے کی بھی۔ میں تو قرآن کی نص سے آپ کو جواب دے رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کا اپنا مال ہے، اپنے مال کو لینا جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو بس پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی بچت ہوگی انشاءاللہ۔ ٹائم دیکھ لو جی کیا ہو گیا آج، بس آج کافی ہو گیا الحمدللہ۔ باقی اگلے ہفتے نماز 9 بجے ہوگی۔ آج آخری جمعہ ہے تو سب لوگ کھانا ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔